اور پھر شیلا نے خالصتاً سائنسی اصطلاحات کا استعمال کرنا شروع کر دیا جو اگرچہ اناؤنسر کی سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن وہ شدت سے سر ہلاتا رہا۔ لوگ جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ان کی کوئی بنیاد تو ہوگی ڈاکٹر شیلا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی بنیاد ٹیلی ویژن کی اہمکانہ فلمیں ہی ہو سکتی ہیں، شیلا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص حادثے میں زخمی ہوا اور پھر اچانک کہیں سے ایک ماہر میکینک نمودار ہوا۔ اس نے اس کے ٹوٹے بلکہ کٹے ہوئے ہاتھ پیر ٹھیک کر کے اسے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دیا۔ در حقیقت ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک بائنک ہاتھ لگا دوں تو آپ کے سارے جسم کا توازن بگڑ جائے گا۔ آپ کا اصل نقطہ کیا ہے؟ ہمارا اصل نقطہ بلکہ مسئلہ یہ نہیں کہ کسی افریت کو قابو میں رکھا جائے، بلکہ ایسا مشروب تیار کرنا ہے جو زندگی دے سکے، حیات بخش ہو، اور آج میں اسی کا مظاہرہ بھی کروں گی۔ وہ کس طرح؟ مشروب پی کر۔ اسے فی الوقت میں مشروب کا نام ہی دے سکتی ہوں۔ ڈاکٹر شیلا فنبرگ نے اپنی دراز زلفوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ خطرناک نہیں ہوگا ڈاکٹر؟ ٹی وی کے اناؤنسر نے جرجری لے کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر شیلا نے جواب دیا اور خالصتاً سائنسی اصطلاحات میں اناؤنسر کو تفصیل سنانے لگی، لیکن اناؤنسر کچھ نہ سمجھنے کے باوجود بھی سر ہلانے لگا جیسے وہ اس کی ہر بات سمجھ رہا ہو۔ عام مظاہرہ شروع ہونے میں پورے 2 گھنٹے لگ گئے۔ مظاہرین اپنی پسند کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کھینچا تانی کرتے رہے۔ عورتوں کو بچوں سمیت بہرحال اگلی صفوں میں جگہ مل گئی۔ ڈاکٹر شیلا نے جس مشروب کا ذکر کیا تھا وہ ایک لمبے اور شفاف فش ٹینک میں تھا۔ ٹینک کے اندر شفاف محلول میں 12 چھوٹی اور سربہ مہر ٹیسٹ ٹیوب نظر آ رہی تھی۔ عذرائے کرم، تمباکو نوشی سے گریز کریں، ڈاکٹر شیلا نے نرم لہجے میں سب سے درخواست کی۔ کیوں؟ ایک آدمی نے مشتعل ہو کر کہا۔ کیا اس لیے کہ تمباکو نوشی سے اس زہریلے محلول کی کلی کھل جائے گی؟ اگر یہ چیز اتنی خطرناک نہیں ہے تو پھر اسے اتنی حفاظت سے شیشے کے اندر پانی اور پانی کے اندر شیشے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس ٹینک میں پانی نہیں ہے، ڈاکٹر شیلا نے برا مانے بغیر جواب دیا۔ پانی اس چیز کے لیے مناسب نہیں، لہٰذا ہم نے جیلسن محلول اس میں بھرا ہے جو انسولیشن کا کام دیتا ہے۔ یہ غیر مستحکم عنصر ہیں۔ غیر مستحکم؟ ایک گنجا آدمی گھبرا کر بولا۔ اس کی ہلکی سی داڑھی تھی۔ تب پھر یہ ٹینک دھماکے سے پھٹ بھی سکتا ہے۔ وہ مارے گھبراہٹ کے بار بار اپنی چندیا پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ غیر مستحکم سے میری مراد یہ نہیں جناب، ڈاکٹر شیلا بولی۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹیوب میں موجود عناصر کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ بے اثر ہو سکتے ہیں۔ جھوٹی ہرافہ۔ بیگم حشمت مزید برداشت نہ کر سکی۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر شیلا نے بڑے ضبط کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ یہ عنصر بہت حساس نوعیت کے ہیں۔ ہم جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا ہمیں درست تناسب اور توازن ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ انتہائی پیچیدہ کلید ہیں۔ تم تخم حیات حاصل کر رہی ہو۔ نہیں، پلیز میری بات سنیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ بوڑھے ہونے پر آپ کی ناک آپ ہی کی رہتی ہے اور آنکھیں بھی آپ ہی کی رہتی ہیں؟ حالانکہ در حقیقت ہر 7 سال کے بعد آپ کی آنکھ اور ناک کا ہر سیل بدل جاتا ہے۔ تو پھر آپ کی ناک یا آنکھ کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے کہ اس تک ابھی تمہارے ہاتھ نہیں پہنچے۔ ایک آدمی نے عقبی نشست سے داڑ کر کہا۔ نہیں، ڈاکٹر شیلا کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی مسلسل توہین کر رہے تھے۔ نہیں، اس کی وجہ آپ کے جسم کا کوڈنگ سسٹم ہے جو آپ کو آپ بناتا ہے، اور یہاں اس ادارے میں ہم اس کوڈنگ سسٹم کی کلید حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ سرطان جیسے امراض کبھی جن نہ لے سکیں۔ اس ٹیسٹ ٹیوب میں مختلف ایسے جانوروں کے جینسن موجود ہیں جن پر زندگی کی حقیقی کلید حاصل کرنے کے لیے تجربات کیے گئے تھے۔ ہمیں توقع ہے کہ ہم حقائق کا پتہ چلا سکیں گے اور زندگی کے حقیقی اسرار سے پردہ اٹھ سکے گا، اور اس طرح ہم اپنی صحت اور عمر کی اوسط مدت بہتر بنا سکیں گے۔ بیماریوں کا علاج ہو سکے گا۔ مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہم زندگی کے بند اور مکفل دروازے کی کلید حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جھوٹی، خبیث، کوئی زور سے چلایا اور پھر بہت سے لوگ جھوٹی جھوٹی کے نعرے لگانے لگے۔ پھر کسی نے ڈاکٹر شیلا کو چیلنج کیا، کیا وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے ٹیوب میں موجود محلول کو چھو کر دکھائے؟ بس اتنی سی بات، ڈاکٹر شیلا نے حقارت سے کہا اور ساتھ ہی ٹینک کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کوئی عورت مان مارے خوف کے چلا اٹھی اور سوائے بیگم حشمت کے باقی عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے چمٹا لیا۔ بیگم حشمت کی بیٹی عاتقہ خود ہی گود سے اتر کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر شیلا کے ہاتھ کو مسخ ہوتے ہوئے دیکھنے کی منتظر تھی۔ پھر ڈاکٹر شیلا کا ہاتھ ٹینک سے نکلا تو اس میں ٹیوب موجود تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی فتح مند شخص کے تمام تر تاثرات موجود تھے۔ وہ لوگ اپنے اعصاب کو سنبھالیں جو درندوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اب میں یہ انکشاف کر رہی ہوں کہ اس ٹیوب میں ایک آدم خور شیر کا جنسن موجود ہے۔ آدم خور کا۔ لوگ واقعی اچھل پڑے اور ڈاکٹر شیلا مایوسی سے سر ہلانے لگی۔ اس نے ٹی وی اناؤنسر کی طرف دیکھا جو دوستانہ انداز میں ڈاکٹر شیلا کو ہی دیکھ رہا تھا۔
وہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈرنے والے واقعی بے وقوف ہیں، یہاں کوئی زندہ آدم خور موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی ڈاکٹر شیلا نے ٹیسٹ ٹیوب منہ سے لگا کر محلول پی ڈالا اور پھر برا سمو بنا کر بولی، آپ خواتین اور حضرات میں سے کوئی بھی ٹینک میں ہاتھ ڈال کر میرے لیے دوسری ٹیسٹ ٹیوب منتخب کر سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ ٹیوبز میں کوئی خطرناک چیز رکھی ہی نہیں گئی ہوگی۔ کسی نے زور سے کہا، ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو، تم سب بے وقوف ہو۔ ڈاکٹر شیلا کو واقعی غصہ آ گیا۔ تم لوگ واقعی جاہل ہو، کبھی کچھ نہیں سمجھ سکو گے۔ غصے سے بے قابو ہو کر اس نے ٹینک میں ہاتھ ڈالا اور پھر یکے بعد دیگرے ٹیسٹ ٹیوب نکال کر محلول پینے لگی، حتیٰ کہ ٹینک میں کوئی اور ٹیوب باقی نہ رہی۔ اب بولو، اس نے تڑک کر کہا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ میں اب بیڑیا بن جاؤں گی، کسی عفریت میں بدل جاؤں گی؟ تم سب جاہل، نکمے اور قدامت پسند ہو۔ اچانک ہی ڈاکٹر شیلا کا جسم کانپنے لگا اور دیکھتے دیکھتے وہ فرش پر گر گئی۔ اسے کوئی مت چھونا، بیگم حشمت نے سب کو خبردار کیا۔ ممکن ہے اس کو چھونے سے کوئی وائرس منتقل ہو جائے۔ بے وقوف، احمق! ٹی وی اناؤنسر ضابطہ اخلاق فراموش کر کے کھلے ہوئے مائکرو فون کو بھول گیا۔ اس نے ایمبولینس کے لیے بڑی پھرتی سے فون کیا۔ ایمبولینس والے منٹوں میں آ گئے۔ ڈاکٹر شیلا کو اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا گیا۔ اس کی سانس ابھی باقی تھی اور اس کا ایک ساتھی یہ وضاحت پیش کر رہا تھا کہ محلول میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے نیند بھی آ جائے۔ دراصل ڈاکٹر شیلا لوگوں کے رویے کو محسوس کر کے بے عزتی کے احساس سے بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی وضاحتوں پر دھیان نہ دیا۔ احتجاج کرنے والوں کے ایک رہنما نے کرسی پر کھڑے ہو کر کہا، یہاں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا دوستو، ممکن ہے کہ وائرس منتقل ہو جائیں۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ کیمرے کا رخ اسی کی طرف ہے تو اس نے تقریر شروع کر دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ تجربات سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ اپنے دام میں خود صیاد آ گیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس احمقانہ اور مجنونانہ تحقیق کو یہی ختم کر دیا جائے، ورنہ بے گناہ اور معصوم لوگ بھی مرنے لگیں گے۔ پرجوش مظاہرین کا جلسہ ٹی وی والوں کے جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ کھانے پینے کے لیے انہوں نے قریبی ریستوران سے سامان منگایا اور پھر درجنوں قراردادیں منظور کی۔ اس دوران میں عاتقہ لیبارٹری کے عقبی حصے میں سوتی رہی۔ پھر اچانک کسی نے گھبرا کر کہا کہ اس نے ایک محو خواب بچی کی طرف کسی درندے کا پنجہ بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور غرغراہٹ کی آواز بھی سنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بچے نے اطلاع دی کہ ڈاکٹر شیلا فنبرگ واپس آ گئی ہے۔ وہ عورت پھر واپس آ گئی ہے جو گندا پانی پی رہی تھی ممی۔ بچے نے اپنی ماں سے کہا، اوہ نہیں! سب کے سب چلا اٹھے۔ بیگم حشمت گھبرا کر لیبارٹری کے عقبی حصے کی طرف دوڑ گئی۔ انہوں نے راہ میں آنے والوں کو دھکے دے دے کر اپنے لیے راستہ بنایا۔ وہ کئی بار کرسیوں سے ٹکرائی اور اس طرح دوڑتی رہی جیسے ممتا کی پکار کسی اندھیرے غار میں بیٹی کو تلاش کر رہی ہو۔ عاتقہ چند قدم دور تھی، مگر عاتقہ تک پہنچنے میں بیگم حشمت کسی چیز سے پھسل کر گر گئی۔ تازہ خون پر ان کا پیر بار بار رپٹ رہا تھا۔ وہ عاتقہ پر جھک گئی اور پھر اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکل کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ لوگ ہذیانی انداز میں چیخنے لگے، حالانکہ عاتقہ کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، گوشت اور آلائش غائب تھی۔ نہیں! بیگم حشمت دیواروں سے سر پھوڑنے لگی۔ وہ ایمبولینس جو ڈاکٹر شیلا فنبرگ کو اسپتال لے جانے کے لیے آئی تھی اگلی سڑک پر چلی گئی، لیکن اس حالت میں کہ درخت سے ٹکرانے کے باعث اس کا اگلا حصہ پچک گیا تھا۔ ایک ڈرائیور کا حلق کٹا ہوا تھا اور دوسرا ڈرائیور بھی زخموں کی وجہ سے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اگلی نشست پر خون کے بڑے بڑے دبے تھے، جبکہ عقبی سیٹ اور اسٹریچر پر ایک بھی دبا نہیں تھا۔ ڈاکٹر شیلا کو بے ہوشی کی حالت میں ایمبولینس میں لٹا دیا گیا تھا۔ اب وہ غائب تھی۔ جس کسی نے بھی ڈرائیور کو قتل کیا تھا وہی ڈاکٹر شیلا کو بھی لے گیا تھا، اور اٹینڈنٹ جو عقبی حصے میں سوار تھا اس کی پیشانی پر بڑا سا زخم تھا۔ کیا اٹینڈنٹ کو چڑیا گھر بھیجنا ہے؟ فورسنگ سرجن نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے دل سے جانوروں کا خون ختم کرنے کے لیے پہلے اسے نفسیاتی اسپتال داخل کرا دو۔ اگر اس کا ڈنگ سے علاج نہیں کیا گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں درندے کے پنجے سے زخمی ہونے والوں کا حشر دیکھ چکا ہوں۔ پنجے؟ سارجنٹ نعیم نے برا سمو بنا کر کہا، ارے کسی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری ہوگی اور اٹینڈنٹ چڑیا گھر سے نہیں، اسپتال سے آیا ہوگا۔ یہ اسپتال کا اٹینڈنٹ ہے، کسی درندے کا رکھوالا نہیں۔ ارے نہیں! سرجن مسکرایا۔ وہ یہ سمجھا کہ سارجنٹ نعیم مذاق کر رہا ہے اور اسے یقین تھا کہ اٹینڈنٹ کی پیشانی پر کسی شیر کے پنجے کا ہی کھرونچا ہے۔ چاقو کا زخم ایسا نہیں ہوتا۔ چاقو کاٹتا ہے اور یہ ایسا زخم ہے جیسے کسی درندے نے پنجہ مار کر پیشانی کو ادھیڑا ہو۔ پھر جب عاتقہ بیبی کی لاش اس کے سامنے لائی گئی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی نہ کوئی درندہ موجود تھا۔ ذرا بچی کے پیٹ کی طرف دیکھو، اس نے سارجنٹ نعیم سے کہا۔ اس کا پیٹ ہے ہی نہیں ڈاکٹر، یہی میں کہنا چاہتا تھا، سرجن نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بڑے شیر پہلے پیٹ کو ہی کھاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں آس پاس کوئی درندہ موجود تھا۔ ادھر فردوس نگر کے شمالی حصے کے ایک تاریک فلیٹ کے کمرے میں شیلا بری طرح کانپ رہی تھی۔
اس کے کپڑے خون آلود تھے اور وہ اس خون کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس کے کپڑوں پر کسی اور کا خون لگا ہوا ہے۔ اسے صرف مرنے کی تمنا تھی۔ وہ اسی گپ اندھیرے میں آخری سانسیں لینا چاہتی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں اسے کچھ یاد نہ رہے۔ وہ یورپی تھی، مذہب اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا، لیکن وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہوئے خود کو بہت خوش محسوس کرتی تھی۔ اسی باعث اس نے سائنس اور میڈیسن پر ریسرچ کے لیے جزیرہ فردوس کو منتخب کیا تھا تاکہ اس ترقی پذیر ملک میں صحت کی سہولتیں عام اور سستی ہوں۔ لیکن آج رات اسے خدا یاد آ رہا تھا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا اس کا خوف دور کر دے۔ اس کے گھٹنے اور بازو ایک تخت پر تھے۔ یہ ایک دوچھتی تھی اور فرش 15 فٹ نیچے تھا۔ وہ خود کو اس جگہ بہت محفوظ سمجھ رہی تھی اور اب اس کی آنکھیں گپ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اسی لمحے ایک گوشے سے کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ شاید چوہا ہے، اس نے سوچا، اور پھر اسے پیاس لگنے لگی۔ اس نے اپنے خون آلود ہاتھوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ خون کا ذائقہ محسوس ہوتے ہی اس کا رواں مطمئن ہونے لگا۔ اس کی حلق سے مسرت بھری غراہٹ نکلی۔ وہ مسکرانے لگی۔ ٹائیگر ایک شخص کے سامنے تھا اور وہ شخص ٹائیگر پر غصے سے حملہ کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امریکہ سے طویل مسافت طے کر کے اپنے آبائی وطن میں فوراً ہی غصے سے خاطر مدارت ہو رہی ہے، اور یہ بات اسے ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ نوگان کے فرار کے بعد ابھی وہ بروکلین کی سیر ہی کر رہے تھے کہ بہرام نے انہیں فوری نوعیت کا پیغام دیا کہ انہیں ہر صورت میں کل تک جزیرہ فردوس پہنچنا ہے، جہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ اس کا بہرام نے ذکر نہیں کیا تھا، اور ٹائیگر کو بھی گڑبڑ کی تفصیلات میں جانے سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ اپنے وطن واپس جا رہا ہے، اور اوشان بھی اس کے دلی جذبات دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ جذبوں کی بات تھی، اور اوشان زمین اور مٹی کی محبت کے قوی و لطیف جذبے کی قدر بخوبی کرتا تھا۔ اس وقت ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اس شہر میں اسے غنڈوں کے حملے سے بچنے کے لیے کتنا محتاط رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی غنڈا اسے دنک کر رکھ دیتا تھا، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی، اور وہ اس شخص کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ احمقانہ لگ رہا تھا۔ اس شخص کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا۔ اس کے بازو لمبے اور مضبوط تھے، ہاتھ کی پہنچ بھی زیادہ تھی، سینہ ڈال کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے تیل کے دبوں والی جیکٹ ڈانگری پہن رکھی تھی، جوتے بھی مضبوط تھے۔ وہ کٹے ہوئے درخت لے کر جنگل سے دارالحکومت جا رہا تھا، اور اب اسے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک سفید کار میں ایک شخص، بلکہ ایک نحیف و نزار بوڑھا خط لکھنے میں منہمک تھا، جس کی وجہ سے راستہ بند تھا۔ وہ بار بار کار ہٹانے کے لیے چیخ رہا تھا، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ کار راستے سے نہ ہٹائی گئی تو وہ ٹرک سے کار کو ٹکر مار دے گا۔ خط مکمل ہونے سے قبل کار اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرے گی۔ ایک نوجوان نے کار سے اتر کر کہا، یہ ٹائیگر تھا، تب میں تمہارا دماغ ہی اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہوں۔ ٹرک والا غراتا ہوا نیچے کود گیا، پھر وہ غصہ بنا کر ٹائیگر کی طرف لپکا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس نوجوان کو ایک ہی غصے میں تارے دکھا دے گا، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے نوجوان سے برتر تھا۔ اس کا وزن بھی اسے 100 پاؤنڈ زیادہ تھا۔ لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے سڑک کے کنارے رک گئے۔ انہیں یقین تھا کہ دیوزادہ نوجوان کو مار ڈالے گا۔ وہ جانتے تھے کہ فانو کی وجہ سے پہلے ہی درجنوں افراد کو اسپتال میں رہنے کا تجربہ حاصل ہو چکا ہے، اور اب ٹائیگر اپنی ہی مٹی کے خمیر سے بنے ہوئے آدمی کے غصے کا منتظر تھا۔ وہ اب محض انسپیکٹر نہیں تھا، شہزاد کی ذات ٹائیگر کا وجود بن گئی تھی، اور وہ اگر پہلے ایسے غصوں سے خائف رہتا تھا تو اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دور رہی تھی۔ سفید ٹیوٹا میں اوشان کا دایاں ہاتھ، جس میں پنسل دبی ہوئی تھی، ایک نفیس رائٹنگ پیڈ پر تیزی سے چل رہا تھا۔ بھلا وہ کس کو خط لکھتا؟ وہ تو چشم تصور کی مدد سے سناجو کی حسین جھیل کے سینے پر بیٹھی ہوئی بطخوں کی تصویر بنا رہا تھا۔ اسے ٹائیگر سے توقع تھی کہ جب تک وہ منظر کو سینہ کرتاس پر منتقل نہیں کر دے گا، نہ تو کوئی گاڑی چلے گی اور نہ ہی کوئی دخل در معقولات کی ہمت کرے گا۔ اس تصویر کو بنانے کے لیے اوشان کو سکون کی ضرورت تھی۔ ٹائیگر کو اس کا احساس تھا، لہٰذا اس نے بڑی خاموشی سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور حملہ آور کے غصے کو بازو پر روک کر ساتھ ہی دایاں گھٹنا اٹھایا۔ پھر فانو دوہرا ہوتا چلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر اس طرح رکھ لیے جیسے اسے لوٹے کی حاجت محسوس ہو رہی ہو۔ وہ سلو موشن میں منہ کے بل سڑک پر گرا۔ پھر اس نے اپنی گردن پر ایک جوتے کا بوجھ محسوس کیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جوتے کا یہ وزن اسے ٹنوں وزنی لگ رہا تھا۔ ٹائیگر نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خبردار کیا، تمہیں سانس لینا ہے تو خاموش رہو، اور خاموش رہو کیونکہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو، اور زندہ رہو تاکہ سانس لیتے رہو، ٹھیک ہے؟ تمہاری خاموشی کا انعام صرف یہی ہو سکتا ہے کہ تم خاموش رہو۔ فانو نے حامی نہیں بھری، لیکن ٹائیگر کا جوتا محسوس کر رہا تھا کہ فانو خاموش رہے گا۔ تبھی ٹائیگر نے جوتے کا دباؤ کچھ کم کر دیا۔ فانو اس طرح سانس لینے لگا جیسے ہمالیہ کی سر بلند چوٹی سے دوڑتا ہوا اترا ہے۔ کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آواز بہرحال اوشان تک پہنچ گئی۔ اس نے برا سمو بنا کر باہر کی طرف جھانکا، پلیز ذرا تو خاموش رہو۔
سوری لٹل فادر، ٹائیگر نے فوراً کہا، ایسی حسین تصویر صرف سکون کے لمحوں میں بن سکتی ہے۔ اوشان نے کہا، سوری فادر، جب کوئی شخص کسی کو صدیوں کی دانش منتقل کرتا ہے تو وہ بجا طور پر یہ توقع بھی کر سکتا ہے کہ دانش کا خزانہ حاصل کرنے والا اپنے استاد کو سکون کے چند لمحے ہی فراہم کر سکے گا۔ میں نے سوری کہہ دیا، ٹائیگر جھنجھلا کر بولا، سوری سوری سوری۔ اوشان کا لہجہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ کسی کے کان پر بم کا دھماکہ کر کے سوری کہہ دینا ہی کافی نہیں، حقیقت کسی معذرت کو قبول نہیں کرتی۔ کوئی ایسی حرکت کرو ہی نہیں کہ سوری کہنے کی نوبت آ جائے، تب پھر میں معذرت نہیں کرتا، سوری واپس لیتا ہوں۔ ٹائیگر بولا، میں اتنی دیر سے اس شخص کو آزاد کی زبان سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ خاموش رہے۔ میں نے اسے ٹرک چلانے کی بھی اجازت نہیں دی کیونکہ اس کی آواز سے آپ ڈسٹرب ہوتے، اور اف، اتنی آوازیں۔ اوشان نے پینسل پھینک کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اب تو میں تصویر بنا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے گزشتہ ایک ہفتے میں ایک بھی تصویر مکمل نہیں کی۔ ٹائیگر منہ بنا کر بولا، صرف الٹی سیدھی ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں بناتے رہتے ہیں۔ میں شاہکار بنا رہا ہوں اور اس کے بعد فلم کے لیے ایک کہانی لکھوں گا۔ اوشان نے اپنی پرانی خواہش ایک بار پھر ظاہر کی، کہانی تو کبھی بھی نہیں لکھ سکیں گے، ایک پیراگراف بھی ڈنگ کا نہیں لکھ سکتے۔ لکھوں گا، ضرور لکھوں گا، اوشان نے زور دے کر کہا، مگر وہ کہانیاں ٹی وی کے ڈراموں اور فلموں کی طرح جنسی اور احمقانہ نہیں ہوں گی۔ میں محبت کی ایک عظیم داستان قلم بند کروں گا، اور ایسی عظیم کہانی صرف ایسا شخص ہی لکھ سکتا ہے جو محبت کے حقیقی جذبے سے آشنا ہو۔ میں ایک عظیم داستان لکھوں گا، بشرطے کہ مجھے سکون کے چند پل ہی میسر آ سکیں۔ اتنے سالوں میں بھی نہ لکھ سکے، صرف شور شرابے کی وجہ سے۔ تمہاری آواز لطیف اور حسین خیالات کو درہم بھرم کر دیتی ہے۔ میں تو شور نہیں مچاتا، ہر وقت شور ہوتا رہتا ہے۔ اوشان نے غصے میں آ کر پیٹ پھاڑ دیا، دونوں ہاتھ بغل میں دبا لیے اور پھر بولا، تمہارے ٹرانے کی آواز کے باعث میں ابھی تک عظیم داستان نہیں لکھ سکا۔ میری زندگی کتنی اداس اور کتنی بے کیف ہے۔ اور پھر سناجو کے موجودہ ماسٹر نے گزرے ہوئے ماسٹروں کی تصانیف کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ اس دوران میں ٹائیگر اپنے پیرے سے فانو کے سینے کی مالش کرتا رہا۔ اسے ٹائیگر کا جوتا، اس کا لمس بہت اچھا لگنے لگا۔ آج کل لوگ کلاسیکی رومانس والی کہانیاں پسند نہیں کرتے لٹل فادر، اس نے نوجوان کو کہتے ہوئے سنا۔ لوگوں کو رقص اور نغموں سے بھرپور شاہکار چاہیے۔ لوگ جنس، شراب و کباب، شباب۔ فانو نے بوڑھے کی آواز سنی، جنس، شراب، کباب، شباب کی داستانیں بادشاہ کو کسان اور کسان کو بادشاہ نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ کوئی کتاب لکھنا اور اسے بیسٹ سیلر بنوانا چاہتے ہیں تو گندی اور فحش کہانیاں لکھیں۔ ایسی کہانی تو صرف ایک صفحے ہی میں مکمل ہو جائے گی۔ اوشان نے پرتشویش لہجے میں جواب دیا، نہیں، بھرپور کتاب کے لیے یہ موضوع مناسب نہیں۔ تم لوگوں کا ذہن انتہائی غلیظ ہے۔ اسی لمحے فانو نے موقع سے فائدہ اٹھا کر خود کو سنبھالا۔ وہ اٹھا اور اس نے ٹائیگر پر حملہ کر دیا۔